بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جواد چشتی کی طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ تحریک ابابیل اسلام کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، تحریک ابابیل اسلام پلیٹ فارم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سیرت کے ماخذ و مصادر کیا ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا سیرت کا مطلب کیا ہے، سیرت کا معنی کیا ہے۔ وہ آپ دیکھنا چاہیں تو ہماری ویڈیو اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ہم نے اس وجہ سے شروع کیا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جان سکیں، پڑھ سکیں۔ مختصر سے یہ ویڈیوز ہوتی ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ آپ نے خود بھی دیکھنا ہے، دوسروں تک بھی لازمی شیئر کرنا ہے، خصوصاً جو ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں تاکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جان کر ایک ایک لفظ سمجھ کر وہ سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے حق میں بہتری ہو، امت مسلمہ کے حق میں بہتری ہو۔ ناظرین، تاریخ میں جب بھی کبھی ہم کسی شخص کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کے زمانے میں کوئی چیز لکھی گئی ہے یا اس کے قریب ترین زمانے میں، یعنی جیسے اس کا انتقال ہوا تو اس کے قریب ترین زمانے میں کوئی چیز اس کے بارے میں لکھی گئی ہو تو ہم اسے دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ماخذ و مصادر ہیں، سب سے پہلی چیز جو سب سے پہلا درجہ وہ ہے قرآن پاک کا۔ یقینی بات، اللہ کا کلام سب سے افضل اور اللہ کے کلام کا سب سے پہلا درجہ قرآن پاک کا۔ جس طرح کہ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ نے امت المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ان سے عرض کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے آگے سے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت سعد فرماتے ہیں بالکل میں نے پڑھا ہے، ضرور پڑھا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قرآن ہی تو اصل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق ہے، تم قرآن پڑھو، سارا قرآن خلق ہے، خلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو سب سے پہلا درجہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت رکھی ہے، اس کا حوالہ ملتا ہے صحیح مسلم، حدیث نمبر ہے 1739 اور باب جو ہے 18 ہے، باب نمبر کتاب المسافرین میں، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کا جو حوالہ میں نے آپ کو دیا، یعنی اللہ کا کلام سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ، سب سے واحد پہلا ذریعہ جو ہے، بنیادی ذریعہ، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا۔ بہت سے مورخین نے، بہت سے جو تاریخ دان ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ اگر خدا نخواستہ دنیا پہ اور کوئی چیز بھی نہیں رہتی ہے، خدا نخواستہ احادیث کی کتابیں موجود نہیں رہتی، تاریخ کی کتابیں موجود نہیں رہتی ہیں، قرآن پاک صرف موجود رہتا ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے سب سے بڑا اور اہم ذریعہ اور بنیادی ذریعہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے کا، جانچنے کا۔ تو یہ آپ کے سامنے حوالہ رکھا ہے سیرت مبارکہ کے حوالے سے۔ پہلا درجہ قرآن پاک کا، دوسرا درجہ ناظرین احادیث مبارکہ کا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا، اور تیسرا درجہ پھر سیرت کی جو مختلف کتب ہیں وہ آپ کے سامنے، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو خاص طور پر کوشش کریں صرف پڑھنا اور دیکھنا نہیں ہے، پڑھ کر دوسروں تک بھی آپ اپنا پیغام پہنچائیں، جو بھی آپ سے بن پاتا ہے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یاد رکھے گا ایسی چیز ہے جو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی دلوائے گی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے مختلف جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک حصہ محفوظ کیا اور بڑی محبت، بڑی عقیدت اور اس قدر والہانہ محبت کے ساتھ انہوں نے وہ ساری چیزیں محفوظ کی ہیں، تاریخ میں سیو کی ہیں کہ دنیا آج تک بھی اس پر حیران ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کے اقوال، جن کے جو افعال ہیں، اقوال ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ ان میں بھی پایا جاتا ہے، عکس ان میں پایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ سلسلہ شروع کرنے کا اصل مقصد یہ بھی ہے کہ جہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر، ان کی ذات پر جو غیر مسلم اعتراضات اٹھاتے ہیں، وہیں پہ مسلمانوں کی شکل میں ڈائریکٹ لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ پکڑے جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی شکل میں ہمارے اندر گھس کر
کبھی وہ کسی صحابی پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی صحابی کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی صحابی کو عجیب انداز میں پکارتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اصحاب کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان میں سے کسی بھی ایک فرد، کسی بھی ایک شخص، کسی بھی ایک بچے کے بارے میں اگر کوئی آپ کو برا لفظ کہتا پایا جائے تو یاد رکھیے گا وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اور مسلمانوں کی صف میں مسلمانوں کی شکل میں ہی یہ دشمن بن کے کھڑا ہوا ہے۔ اس چیز کو آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اس چیز پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے اس بارے میں، کیونکہ ہمارے پاس یہ واحد ذریعہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد۔ ان کے بعد جو ہستیاں ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر ان کے خلاف کوئی ایک بندہ بھی بولتا ہے تو اس سے آپ دور ہو جائیے، ان سے اپنے بچوں کو آپ نے بچانا ہے، کسی بھی وہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، یاد رکھیے گا، چاہے وہ اہل سنت سے ہو، چاہے وہ اہل سنت دیوبند سے ہو، اہل سنت کسی بھی جماعت سے ہو، چاہے وہ اہل حدیث سے ہو، چاہے وہ اہل تشیع سے ہو، یا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، اس سے آپ نے اپنے بچوں کو بچانا ہے اور ان سے دور ہو جانا ہے۔ کسی ایک صحابی کا ذکر آئے اور وہ اس کے ماتھے پہ شکن آ جائے، اس کو غصہ آ جائے، یا وہ کسی صحابی کے بارے میں ہم اگر کوئی عرس کی بات کریں یا کوئی ان کے دن منانے کی بات کریں اور اس کو غصہ آ جائے، تو آپ نے اپنے بچوں تک کو، اپنی نسل کو اس سے دور رکھنا ہے۔ یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ کیوں؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے، یہ لوگ ڈائریکٹ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اعتراض کرتے ہیں یا ان پر اعتراض کرتے ہیں تو پھر یہ پکڑے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ تھوڑے تھوڑے بیچ میں آ کے ایک کوئی نہ کوئی شرارتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ امت مسلمہ صحابیوں سے دور ہو جائے، آل رسول سے دور ہو جائے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ ان کی سازشیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہیں۔ اب اسی طرح ناظرین، جب حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ فرمایا تو اس وقت کم از کم بھی 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہاں پہ موجود تھے۔ اور اگر اس چیز کو ہم دیکھیں کہ اس دور کو زیادہ نہ صحیح تو ہر ایک صحابی کے گھر میں کم از کم 5-6 بندے، 6 سے 7 بندے بھی اگر لگا لیں، 6 سے 7 افراد بھی موجود ہوں، تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو تعداد ہے وہ 1,24,000 تو یہ کم و بیش ہوئے نا جو موجود ہوئے خطبے کے وقت۔ اور اگر باقیوں کو دیکھیں تو کم از کم 5 سے 6 لاکھ 7 لاکھ بنتی ہے تعداد جو اس وقت موجود تھے۔ اور یاد رکھیے گا جب بھی کسی صحابی پہ اعتراض اٹھانے کی کوئی بات کرتا ہے، اس کا مقصد صرف صحابی تک رہنا نہیں ہوتا ہے، وہ آگے قدم بڑھانا چاہتا ہے، لیکن پہلے ان راستوں میں دیکھتا ہے جو دفاعی، جسے کہتے ہیں نا دفاعی مورچے، وہ کوشش کرتا ہے۔ دشمن ہمیشہ جنگ میں بھی اسی طرح یہ عمل ہوتا ہے کہ جب بھی جنگ لڑنی ہو تو اگر کسی قلعے کو فتح کرنا تو اس کے مورچے پہلے جہاں جو چیزیں آتی ہیں راستے میں اس کو تباہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب سے بڑا اور اہم ذریعہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین زمانے کے جو گواہ موجود، جو ان کی ذاتی زندگی میں موجود، اور ان کے نہ صرف انہوں نے کوئی افعال بیان کیے بلکہ ان کے افعال، ان کے اقوال ہر لحاظ سے، یاد رکھیے گا، معاشی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، جنگی زندگی ہو، جہادی زندگی ہو، کسی بھی طرح آپ دیکھ لیں، ازدواجی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، اور ہر طرح سے انہوں نے آپ کے لمحے لمحے کو محفوظ کیا ہے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے۔ تو پھر دشمن کی سازشیں آپ لوگوں نے سمجھنی ہے۔ انہوں نے یہ اپنا مشن بنایا ہے کہ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر ہم حملے کریں گے، کبھی کسی صحابی کو ہم کمزور ثابت کریں گے، کبھی کسی صحابی کے ایمان کے اوپر ہم ذکر کریں گے، اسے نعوذ باللہ کافر و مرتد قرار دیں گے، تو جو اس سے روایات ہوں گی وہ کمزور پڑ جائیں گی۔ ناظرین یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ میں اس وقت اس مشن کے تحت یہ ساری چیزیں میں نے کرنا شروع کی ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ کو بھی میں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ تحریک کا حصہ بنیں، تحریک ابابیل اسلام، جس کا خالص مشن اور مقصد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں اسلام عطا ہوا، دین عطا ہوا، اس نظام کو ہم نے
نافذ کرنا ہے پاکستان میں، اس کا نفاذ، اس کی کوشش، یہ ہمارا مشن اور مقصد ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، میں اب بھی آپ سے ذکر کرتا چلتا ہوں کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے پہلی چیز جس کو ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے قرآن پاک، سب سے بڑا اہم ذریعہ۔ تو ناظرین، یہ تحریک ابابیل اسلام کے پلیٹ فارم سے میں اس چیز کا اعلان کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی تعلیم ہمارے پلیٹ فارم سے دی جائے گی، قرآن پاک پڑھایا جائے گا، پڑھنا سکھایا جائے گا۔ جو دوست احباب جہاں سے بھی کہیں سے تعاون کر سکتے ہیں، ساتھ چل سکتے ہیں، مل کے کام کر سکتے ہیں، وہ کام کریں، تاکہ امت مسلمہ کو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیاری سیرت طیبہ ہے، پیاری پاک سیرت طیبہ ہے، اس پہ ہم ان کو عمل کروانے کی کوشش کریں، ان کو بتائیں کہ سیرت کیا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، تاکہ ہماری زندگی میں کامیابی مل سکے، کامیابی حاصل ہو سکے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس مشن میں کامیاب کرے۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں، کسی بھی قسم کا کوئی مشورہ، کوئی آپ نے ڈسکشن کرنے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگلا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہوگا سیرت طیبہ، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے کی ضرورت کیوں ہے، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ لہٰذا آپ اٹیچ رہیں، چینل کو بھی سبسکرائب اینڈ فالو کریں، پیج کو فالو کریں، اور مزید کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی رائے ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔